امریکی شہری سینتھیا ڈی ریچی کو پیپلز پارٹی بالآخر پاکستان سے نکلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ سینتھیا ریچی کو پاکستان سے نکلوانے کے لیے پیپلز پارٹی نے پوری کوششیں کی۔ شاید حکومت کو پیپلز پارٹی بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ حکومت کی طرف سے وزارت داخلہ کی طرف سے سینتھیا ریچی کو 15 دن میں پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی، ان کے الزامات سینتھیا ریچی کے سامنے آئے، تو پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف بہت احتجاج کیا، کہا کہ اس کی عدالتی انکوائری ہونی چاہیے۔ جب معاملہ عدالت میں گیا تو پھر یہ درخواست لے کے چلے گئے کہ سینتھیا ریچی کو پاکستان سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ پاکستان میں ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے، لیکن عدالت کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ سینتھیا ریچی کو پاکستان چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو بہت کچھ اس دوران ہوتا رہا، اس کی ہم مکمل تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وفاقی وزارت داخلہ نے امریکی شہری سینتھیا ڈی ریچی کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد ہونے کے بعد وزارت داخلہ نے انہیں آئندہ 15 روز میں پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ سینتھیا ریچی کے پاس پاکستان میں رہنے سے متعلق تمام قانونی دستاویزات موجود ہیں اور ان کے ویزے کی میعاد 31 اگست تک ہے۔ سینتھیا ریچی بزنس ویزے پر پاکستان آئی تھیں اور انہوں نے اپنے ویزے میں توسیع کی درخواست دے رکھی تھی۔ وزارت کے اہلکار کے مطابق سینتھیا ڈی ریچی کے ویزے میں توسیع سے متعلق درخواست پر ایڈیشنل سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جنہوں نے اس درخواست کا جائزہ لینے کے بعد سفارش کی کہ ویزے کی میعاد میں توسیع نہ کی جائے۔ سینتھیا ڈی ریچی کے وکیل عمران فیروز کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی۔ واضح رہے کہ سینتھیا ڈی ریچی کو ملک بدر کرنے کی ایک درخواست سابق حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مقامی رہنما افتخار احمد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی۔ یہاں پہ یہ امر ایک انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ جن کے اوپر الزامات لگے ہیں، بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی گئی ہے، رحمان ملک پر الزامات لگے ہیں، یوسف رضا گیلانی پر لگے ہیں یا دیگر لوگوں پر لگے ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اس کو ملک بدر کیا جائے۔ ایک عام شہری وہاں پہ گیا ہے، بلاول بھٹو زرداری، جس کی والدہ کے اوپر الزامات لگے، بلاول اور ان کی بہنوں، ان کی والدہ کے اوپر الزامات لگے، اور آصف علی زرداری کی اہلیہ پر الزامات لگے، جن کو یہ لوگ الزامات کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس میں ایسے الزامات والی کوئی بات نہیں ہے۔ سینتھیا ڈی ریچی نے یہ کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو ان عورتوں پر تشدد کرواتی تھی یا ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرواتی تھیں جن کے آصف علی زرداری کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو اس کو کہا گیا ہے جی کہ بے نظیر بھٹو کی یہ کردار کشی کی گئی ہے۔ نہ تو بلاول عدالت میں گئے ہیں اس معاملے کو لے کے، نہ آصف علی زرداری گئے ہیں۔ بہرحال ایک مقامی ان کو شتونگڑا سا مل گیا جسے آگے کر کے یہ درخواست دلوائی گئی کہ وہ اس کی ملک بدری کے حوالے سے، پاکستان سے اسے نکالنے کے حوالے سے عدالت سے رجوع کریں۔ اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ مذکورہ امریکی شہری کے پاکستان میں ویزے کی میعاد نہ صرف ختم ہو چکی ہے بلکہ وہ ایسی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں جو ملک مخالف ہیں۔ گزشتہ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کے حکم پر سینتھیا ڈی ریچی کے پاکستان میں قیام سے متعلق وزارت داخلہ کا بیان بھی عدالت میں پیش کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینتھیا ڈی ریچی کو پاکستان کی سیاسی شخصیات کے خلاف بیان دینے سے روکتے ہوئے وزارت داخلہ سے بزنس ویزا پالیسی پر وضاحت بھی طلب کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے امریکی بلاگر سینتھیا ریچی کو ڈی پورٹ کرنے کی درخواست پر سماعت کا آغاز کیا تھا تو حکومتی وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سینتھیا ریچی نے وزارت داخلہ کو دیے گئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ پاکستان میں کسی سرکاری ادارے سے منسلک نہیں رہی ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے
حکومتی وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو عدالت کو بتایا گیا تھا کہ امریکی بلاگر پاکستان میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے ساتھ پروجیکٹس پر کام کر رہی تھیں۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے حکومتی وکیل سے پوچھا کہ اس حوالے سے پالیسی کیا ہے، کیا بیرون ملک سے اگر کوئی بھی یہاں آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے، کیا سنتھیا ریچی موجودہ حکومت کے خلاف بھی بیانات دیں تو کیا پالیسی یہی ہوگی؟ وزارت داخلہ کے نمائندے نے جب عدالت کے سامنے اس حوالے سے ایک آرڈر پیش کیا تو چیف جسٹس نے کہا، یہ آپ نے کیا آرڈر جاری کیا ہے؟ کیا کوئی قانون یا پالیسی نہیں ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی دستاویز ہے جو بتائے کہ غیر ملکیوں کے لیے پاکستان کی ویزا پالیسی کیا ہے؟ کل کوئی اور بزنس ویزے پر آ کر وزیر اعظم کے خلاف بیانات دے تو اسے بھی کیا چھوڑ دیں گے؟ عدالت نے اس مقدمے کی سماعت 22 ستمبر تک ملتوی کر دی تھی، لیکن اس کے خلاف حتمی فیصلہ حکومت کی طرف سے اس سے کئی روز پہلے کر دیا گیا کہ سنتھیا ریچی پاکستان چھوڑ دے۔ علاوہ ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری سنتھیا ریچی کی جانب سے سابق وفاقی وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک کے خلاف اندراج مقدمہ سے متعلق درخواست مسترد کرنے کا مقامی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سنتھیا ڈی ریچی نے کچھ عرصہ قبل اسلام آباد کی مقامی عدالت سے رجوع کرتے ہوئے استدعا کی تھی کہ سابق وزیر داخلہ کے خلاف انہیں مبینہ طور پر جنسی ہراساں کرنے پر FIR درج کی جائے، تو سنتھیا ریچی نے رحمان ملک پر براہ راست الزام لگایا تھا کہ انہوں نے انہیں ریپ کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین پر انہیں ہراساں کرنے کے الزامات لگائے تھے۔ تو آگے چلتے ہیں عدالت کی طرف سے۔ تاہم مقامی عدالت نے 5 اگست کو عدم ثبوتوں اور پولیس رپورٹ کی روشنی میں یہ درخواست مسترد کر دی تھی۔ سنتھیا ریچی نے اسی عدالتی فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بدھ کے روز اس درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جسٹس آف پیس یعنی مقامی عدالت نے اپنے فیصلے میں اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا تھا کہ مقامی عدالت نے مقدمے کے اندراج سے متعلق اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مد نظر نہیں رکھا، اس لیے اس عدالتی فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا تھا کہ سنتھیا ریچی کی طرف سے سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست کو زیر التوا تصور کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو حکم دیا تھا کہ مقدمے کے اندراج کی اس درخواست کا معاملہ جسٹس آف پیس کو بھیجا جائے۔ اس فیصلے میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ یہ معاملہ اس جج کی سربراہی میں قائم ہونے والے جسٹس آف پیس کو نہ بھیجا جائے جنہوں نے ابتدا میں یہ درخواست مسترد کر دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ جسٹس آف پیس فریقین کو سن کر 3 ہفتوں میں درخواست سے متعلق فیصلہ کریں۔ واضح رہے کہ سنتھیا ریچی نے رحمان ملک سمیت سابق حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کو انہیں مبینہ طور پہ جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ تاہم ان رہنماؤں نے ان کی تردید کی تھی، تو تردید ہی کرنی تھی، کیا یہ تصدیق کر دیتے؟ ایسا تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، کبھی سنا ہی نہیں گیا ہے۔ سنتھیا ریچی نے سابق وزیر داخلہ کے خلاف مبینہ طور پر جنسی ہراسانی کے بارے میں ایک درخواست اسلام آباد کے تھانے سیکریٹریٹ میں بھی جمع کرائی تھی، تاہم مقامی پولیس نے عدم ثبوت کی بنا پر اس درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ گزشتہ ماہ وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ امریکی شہری سنتھیا ریچی کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں جو غیر قانونی یا ملک کے قانون کے خلاف ہو۔ وزارت داخلہ نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ سنتھیا ریچی کے پاس پاکستان میں رہنے سے متعلق تمام قانونی دستاویزات موجود ہیں اور ان کے ویزے کی میعاد
31 اگست تک ہے، تو اس کے بعد پھر میعاد ختم ہوئی تو یہ معاملہ حکومت کی طرف سے ختم کر دیا گیا، سینتھیا ڈی ریچی کو پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل سردار لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کی اس رپورٹ کو وہ عدالت میں چیلنج کریں گے جس میں کہا گیا تھا کہ سینتھیا ڈی ریچی کسی پاکستان خلاف مخالف سرگرمی میں شامل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی بلاگر پاکستان میں قیام غیر قانونی ہے۔ یہ سردار لطیف خان کھوسہ کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے دلائل میں ثابت کریں گے کہ سینتھیا ریچی کو ویزے میں دی جانے والی توسیع نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ پاکستان میں وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سیکرٹری داخلہ اس معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی نہیں کر رہے۔ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لطیف خان کھوسہ کے الزامات پیپلز پارٹی کے الزامات سے متاثر ہو کے یا ان سے خوف زدہ ہو کے حکومت نے سینتھیا ڈی ریچی کو پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے ابھی عدالت میں جانا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی عدالت پر کیا رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں اور وزارت داخلہ ان کو رہنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ تو اب دیکھیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ زیادہ تر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت ان کو پاکستان سے پیپلز پارٹی کی خواہش کے مطابق نکال کے ہی دم لے گی۔ اللہ حافظ۔